9 کلاس کی اسلامیات میں پہلے سبق سورہ انفال کے ساتھ میں ہوں آپ کی مس رابعہ۔ ہم سورہ انفال شروع کرنے سے پہلے سورہ انفال کے تعارف، وجہ نزول اور سورہ میں جو احکامات دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پہلے کچھ تفصیلات اور کچھ معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلائیں، اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں، مکہ کے عرصے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں، انہیں مکی صورتیں کہا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ 75 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ لفظ انفال کا مطلب مال غنیمت ہے۔ اس صورت میں مال غنیمت سے متعلق، جہاد سے متعلق احکامات نازل ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو مال غنیمت کا تحفہ دیا، اس کے انعام اور احکامات کے بارے میں بتایا۔ پچھلی امتوں کو مال غنیمت دینے کے بجائے آسمانی بجلی گرا کے جلا دیا جاتا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہوتا تھا۔ لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ انعام نازل فرمایا کہ مال غنیمت امت محمدی کو، امت مسلمہ کو تحفے کے طور پہ دے دیا گیا۔ جب وجہ نزول اس صورت کی اس طرح ہے کہ غزوہ بدر مسلمانوں کا پہلا غزوہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں بہت کم تھی اور کفار کی تعداد زیادہ تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور کفار پر جو عذاب نازل ہوئے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو جگہ ملی تھی وہ بھی مناسب نہیں تھی، اور پانی پر بھی کفار نے قبضہ کر لیا تھا بدر کے مقام پر۔ اس وقت مسلمان بہت پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ کی طرف سے جو مدد آئی اس کا ذکر ملتا ہے۔ کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگ کے بعد بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس موقع پر مسلمانوں میں جو صحابہ کرام کے 3 گروہ میں بٹ گئے تھے، ان میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ 3 گروہ اس طرح کہ ایک گروہ جو تھا وہ کفار کو پست کرتے ہوئے انہیں پیچھے تک بھگاتا ہوا چلا گیا، اور ایک گروہ جو جنگ کے فتح ہونے کے بعد جنہیں مال غنیمت ملا تھا وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور ایک گروہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے تاکہ کوئی چھپا ہوا دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کر دے، تو وہ تھا۔ اس طرح 3 گروہ تھے جو اس میں موقع پر جب جنگ کے بعد سب واپس آئے تو یہ اختلاف ہو گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح کی جائے۔ جس گروہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے چونکہ یہ اہم فریضہ انجام دیا، اس کا تعلق ہم سے ہے، اس کا حقدار ہم ہیں۔ جبکہ وہ گروہ جس نے مال غنیمت جمع کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے، اس لیے اس کے حقدار ہم زیادہ ہیں۔ تیسرا گروہ جس نے دشمنوں کو پسپا کیا اور دور تک بھگایا، انہوں نے کہا چونکہ ہم نے اہم کام کیا ہے، دشمنوں کو دور تک بھگایا تاکہ تم یہ مال غنیمت بہت آرام سے جمع کر سکو اور کوئی دشمن پلٹ کے نہ آئے، اس کے حقدار ہم ہیں۔ اس طرح یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی، اور اللہ نے مال غنیمت کو اللہ کی طرف سے تحفہ قرار دیتے ہوئے اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتا دیا۔ مال غنیمت میں 5 حصے ہوئے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، باقی حصے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ پہلے حصے کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، تیسرا یتیموں کا، چوتھا حصہ مسکینوں اور 5واں حصہ مسافروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اس صورت میں جو احکامات نازل ہوئے، اس میں مال غنیمت کو مسلمانوں پہ حلال قرار دیا گیا، مال غنیمت کے حصے اور اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتایا گیا، واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے یہ تقسیم ہوگا۔ میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دی گئی، پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہ دی گئی، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے زوار ہوگا۔ اسی طرح لیکن کوئی حکمت کے طور پہ حکمتاً میدان جنگ سے کنارہ اختیار کرتا ہے تاکہ وہ پلٹ کے اپنے
اپنی طاقت کو دوبارہ بڑھا کے دوبارہ حملہ کرے تو وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا خیانت قرار دیا گیا۔ اگر کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے متعلق احکامات آئے کہ اگر وہ توڑتے ہیں تو پھر مسلمان کو اختیار ہے کہ وہ ان سے جنگ کرے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو صلح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں تو پھر یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ اور ہر مسلمان کو اپنے دل میں جذبہ جہاد اجاگر کرنے کی ترغیب دی گئی۔ سورہ انفال کے اس تعارف کے ساتھ ہم اپنی اس کلاس اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ اس کے تعارف کو اپنی ایکسرسائز بک میں نوٹ کیجئے۔ اس سے ملٹیپل چوائس کویسچنز بنائیے، تقریباً 10 سے 15 ملٹیپل چوائس کویسچنز بنائیے ان میں سے، اور اس کے مختصر سوالات کے ساتھ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔